السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. وقال تعالى في مقام آخر: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے جہاں میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ درس میں چھوڑا تھا وہ ہے دفن اور اس کے متعلقات. دیکھیے، میت کو دفن کرنا ہر حال میں واجب ہے، خواہ کافر کیوں نہ ہو، خواہ کافر کیوں نہ ہو. جب ابو طالب کی وفات ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کے والد، جب کہ ان کی موت کفر پر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو، ان کو دفن کرو. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے گا، کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے گا. مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں، کافروں کو کافروں کے قبرستان میں. اور یہ بات یہاں بھی یاد رکھیے کہ میت کو دفن کرنا قبرستان میں سنت ہے، کہیں اور دفن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو گھر کے کنارے دفن کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو صحن میں دفن کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو مسجد میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا دفن کی جگہ پر مسجد بنا دی جاتی ہے. یہ سب خلاف سنت اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل بد سے ڈراتے ہوئے فرمایا تھا: قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ یہود و نصارہ کو برباد کرے. ایک روایت میں ہے کہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کرام، اور ایک روایت میں ہے بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. تم لوگ اس عمل سے پرہیز کرنا. ظاہر سی بات ہے، ادھر ادھر دفن کریں گے، بسا اوقات لوگ چادر اس پہ پھیلا دیتے ہیں، پھر لوگوں کی بھیڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی پیسہ پھینکتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز اب کیا ہو گئی، قبر سے مزار کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے ان تمام اعمال سے پرہیز کرے. لیکن اس حکم سے معرکہ اور غزوات یا لڑائیوں میں شریک ہونے والا مستثنی ہے. ان کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں پر وہ شہادت پائیں گے، جہاں پر وہ شہادت پائیں گے. جیسا کہ آپ شہداء احد کی زیارت کو جاتے ہیں تو جہاں پہ لڑائی ہوئی، جہاں پہ وہ مارے گئے، شہید ہوئے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دفن کر دیا. اگر عام قبرستان کی طرف منتقل کیا جاتا تو ان سب کی قبر کہاں ہوتی؟ بقی قبرستان میں ہوتی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو وہی دفن کر دیا جائے گا. 3 اوقات میں دفن کرنا مکروہ ہے، بلکہ جنازہ پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور وہی نماز کے لیے بھی مکروہ اوقات ہیں. ایک تو سورج نکلتے وقت، دوسرے زوال کے وقت، اور تیسرے غروب کے وقت. ان 3 اوقات میں نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ ہی دفن کیا جائے گا، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو دفن کرنا بہتر نہیں ہے، افضلیت کے خلاف. دن میں دفن کرنا چاہیے.
لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو، مجبوری ہو جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، رات کو بھی دفن کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا، داخل کیا رات کو، اور جب دفن کر رہے تھے تو چراغ سے دکھایا جا رہا تھا، یہ روایت ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور بیہقی میں ہے کہ ابو بکر صدیق کو رات ہی میں دفن کیا گیا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اصل سنت تو ہے دن میں دفن کرنا، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے تو رات کو بھی دفن ہم کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ قبر کے معاملے میں یاد رکھیے، قبر کو گہرا بنانا چاہیے، کھلا بنانا چاہیے اور اچھا بنانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفروا، کھدائی ٹھیک سے کرنا، واوسعوا، وسیع کرنا، تنگی نہ ہو، اور تیسری بات واعمقوا، گہری کھدائی کرو، اور واحسنوا، اچھے انداز میں کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ آپ تو جانتے ہیں قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لحد ہے جس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، اور دوسرے شق ہے جس کو صندوق نما کہتے ہیں۔ ان دونوں قبر کی قسموں میں افضل تو لحد ہے، افضل کیا ہے؟ بغلی قبر ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی تو آدمی صندوق نما بھی، شق جس کو کہا جاتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اگر زمین سخت ہے تو لحد بنا لیجئے، اور اگر زمین نرم ہے، قبر کے گرنے کا اندیشہ ہے، تو کیا بنائیے؟ صندوق نما بنا دیجئے، جس کو ہم شق کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی لحد، بغلی نما۔ دیکھیے حسب ضرورت 2 یا 3 میتوں کو بھی ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے، مجبوری کے پیش نظر، جیسا کہ احد کے موقع پر ہوا، ایک قبر میں 2 3 کو ڈالا گیا۔ لیکن افضل کون ہوگا، قبلے کی طرف کون ہوگا؟ جو قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، حافظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مقدم کرنا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر نہ تو حسب و نسب کا کوئی چکر بتایا، نہ مال کے بارے میں بتایا، ذرا دیکھو کس کا مال زیادہ ہے، بتایا نہیں بتایا۔ یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ حافظ قرآن اور جو اس پر عامل بھی ہے، اس کا مقام دنیا میں بھی عظیم ہے، قبر کے اندر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے، اور اللہ کے یہاں مقام تو ہے ہی، چونکہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اہل اللہ و خاصتہ۔ دیکھیے ہر حال میں مرد ہی میت کو قبر میں اتاریں گے، خواہ عورت کیوں نہ ہو، خواہ عورت، مرد کو تو اتاریں گے ہی مرد، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی کون اتاریں گے؟ مرد ہی اتاریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہی چلا آ رہا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے اس کا خیال رکھے۔ دیکھیے قبر میں اتارنے کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں یا اس کے وصی ہیں، جن کی وصیت کی ہے انہوں نے، سب سے پہلے یہ دو لوگ مستحق ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ کس نے دیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ آپ کی تدفین میں 4 آدمی شریک تھے۔ کتنے لوگ شریک تھے؟ 4 صحابہ شریک تھے، علی، عباس، فضل بن عباس، اور چوتھے آپ کا غلام صالح، آپ کا غلام صالح۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت۔ دیکھیے بیوی کو شوہر دفن کر سکتا ہے، بیوی کو شوہر دفن کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا تھا، جب سر درد ہو گیا تھا عائشہ کو، تو کیا کہا تھا؟ اگر میں زندہ رہا اور تو میرے سامنے دنیا سے گزر گئی، فحیاتک ودفنتک، میں ہی تیار کروں گا، تجہیز کروں گا، اور میں ہی کیا کروں گا؟ دفن کروں گا۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے۔ دیکھیے خاوند اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اس شرط میں دفن کرے گا کہ اس نے گزشتہ رات اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ توجہ طلب موضوع ہے۔ خاوند شوہر اپنی بیوی کو کب دفن کرے گا؟ توجہ کیجئے، جب گزشتہ رات اس نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ اور اگر شوہر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی آدمی ان کو قبر میں اتار سکتا ہے، دفن کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی جب وفات ہو گئی تو ہم لوگ حاضر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے،
میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ پھر فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ہے جس نے اپنی بیوی سے گزشتہ رات ہم بستری نہ کی ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جس نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو طلحہ نے کہا، نعم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، یعنی میں نے یہ عمل گزشتہ رات نہیں کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو طلحہ قبر میں اترے۔ اس سے واضح ہوا کہ عثمان نہ اترے جبکہ ان کی بیوی تھی، چونکہ انہوں نے ہم بستری کی تھی، تو کن کو اترنا پڑا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے ذرا اس کو دھیان میں رکھے، گزشتہ رات جس نے ہم بستری نہ کی ہو وہ قبر میں اتارے۔ یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ بخاری کے اندر ہے اور مسند امام احمد کے اندر ہے۔ میت کو قبر کی پچھلی طرف سے داخل کرنا چاہیے، سنت یہ ہے، پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے، لیکن یہ مسنون عمل ہے، جیسا کہ ابو داؤد سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے۔ میت کو قبر میں دائیں کروٹ لٹایا جائے گا اور چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، سر قبلے کے دائیں طرف اور ٹانگیں بائیں طرف رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ جو میت کو قبر میں اتارے گا، کیا کہہ کر، کیا دعا پڑھ کے اتارے گا؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ ایک روایت میں ہے وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ ایک اور بھی دعا وارد ہے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو حاضرین وہاں تشریف لے گئے ہیں جنازہ پڑھ کر، وہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھے بھر کر مٹی ڈالیں گے، دونوں ہاتھوں کو اکٹھے بھر کر مٹی ڈالیں گے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، پھر میت کی قبر کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی جانب سے 3 مرتبہ مٹی دی ہے، دونوں ہاتھوں کو بھر کر۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ مٹی دیتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس دعا کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ام کلثوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی قبر میں رکھی گئی تو آپ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، جس کے ایک راوی عبید اللہ بن زہر یہ موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ لہٰذا مٹی دیجئے، لیکن مٹی دینے کے وقت یہ دعا ثابت نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور روایت بھی نہیں ہے کہ ہم مان لیں شواہد موجود ہے چلو ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ حالانکہ بچپن میں ہم لوگ بھی یہی پڑھتے تھے، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ مٹی دیجئے، دعا نہ پڑھیے۔ آدمی کو چاہیے اس کا خیال رکھے۔ دیکھیے، دفن کر لی جائے میت کو تو 3 امور سنت ہیں۔ 3 امر کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ ایک تو قبر کو زمین سے 1 بالشت اونچا کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان اور بہقی کے اندر ہے، 1 بالشت کیا کیا جائے؟ اونچا کیا جائے زمین سے 1 بالشت، اس سے زیادہ نہ ہو۔ دوسری بات، قبر کو کوہان نما بنایا جائے، کوہان نما بنایا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبر بنائی گئی ہے۔ یہ روایت بخاری اور بہقی کے اندر ہے۔ اور تیسری بات، اس پر پتھر یا کوئی اور چیز بطور علامت رکھ دی جائے، بطور علامت رکھ دی جائے کہ اگر اہل خانہ میں سے آئندہ کبھی کوئی فوت ہو تو اس کے قریب میں ہم دفن کر دیں۔ تو یہ بطور علامت رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ بطور علامت پتھر ہو، مٹی ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، بطور علامت رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، جنازہ دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سے ذرا ایک پتھر لاؤ، اور آپ نے قبر پر ایسے لگا دی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بطور علامت رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد اور بہقی کے اندر۔ دیکھیے، دفن کرنے کے بعد لوگ عام طور پر قبر کے پاس سے چل دیتے ہیں، عام طور پر چل دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ آدمی کو چاہیے وہاں پر دعا کرے۔ کیا کرے؟ دعا کرے، اور انفرادی دعا ہونی چاہیے، اجتماعی دعا
نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ وصلوا اللہ له التثبیت، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ فإنه الآن يسأل، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر۔ دیکھیے لوگوں نے اس سنت سے بغاوت کی اور ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جو بلا دلیل ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا ایجاد کیا؟ لوگوں نے دفن کرنے کے بعد رقص و سرور کرنا شروع کر دیا۔ جی ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں، سارے لوگ اپنے جسموں کو ہلا رہے ہیں، اپنے جسموں کو ہلا رہے ہیں، اور ہلانے کے بعد کیا طریقہ شروع کیا؟ تلقین کا طریقہ شروع کیا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تلقین کرتے ہیں۔ کیوں تلقین کرتے ہیں؟ بعض اہل بدعت وہ سمجھتے ہیں کہ جب منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، تلقین کریں گے تو ہمارے کہنے پر وہ کیا کریں گے؟ سوالوں کا جواب دیں گے، سوالوں کا جواب دیں گے۔ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعا ہے اس میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کی، اور دعا کے ساتھ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، چاروں قل اور یہ اور وہ پڑھنا شروع کیا۔ حالانکہ اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو سکھا کر جاتے ہیں۔ دین ہمارا مکمل ہے کہ نہیں؟ اگر مکمل تسلیم کرتے ہیں تو آدمی کو چاہیے وہیں پر رکے جہاں پر پیارے نبی نے ہمیں روک دیا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں روک دیا، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آدمی کو چاہیے سنت پر عمل کرے، ان کے لیے دعا کرے، چاہے جائے کہ تلقین والا طریقہ ہو، چاہے جائے کہ کچھ اور پڑھنا شروع کر دے، یہ سب خلاف سنت ہے۔ دیکھیے اگر دوران دفن کوئی عالم آدمی ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہے، اگر کچھ واعظ و نصیحت کر دے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی تھی، وصیت کی تھی، بلکہ لمبی حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے واعظ و نصیحت بھی کی ہے۔ تو اگر دفن کے دوران کچھ واعظ و نصیحت ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی آدمی اپنی قبر تیار نہ کرے۔ ایک آدمی مرنے والا ہے، کہا جی اب تو مرنے کے قریب جا رہا ہوں، ذرا سا اپنے ہاتھ سے میں کھود لیتا ہوں اپنی قبر۔ بعض لوگ ہیں کیونکہ یہ تو فتنوں کا دور ہے نا، تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے تو اہل خانہ کی تعزیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بوجھ نہ بنیے۔ یہ نہیں کہ بالکل سارے لوگ پہنچ گئے گھر اور اس کے بعد کھانا پینا اسی پر بوجھ بن کر کے کھانا شروع کر دیا، کئی دن رک بھی گئے، 3 دن تعزیت کرنا ہے تو 3 دن رک گئے، اور اس کے بعد آج کل تو یہ معاملہ بہت ترقی کر گیا، اب تو ہوٹلز بک کیے جا رہے ہیں۔ کیا کیے جا رہے ہیں؟ ہوٹلز بک کیے جا رہے ہیں، بات طے کی جاتی ہے تعزیت کے لیے کل جمع ہونا ہے فلاں ہوٹل میں، کس میں؟ فلاں ہوٹل میں۔ لوگ آتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور اگر اہتمام نہ کیا گیا تو کیا کہیں گے؟ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد دیکھیے یہ آئٹم وہ آئٹم وہ آئٹم، دیکھیے سبحان اللہ جب بدعتیں نکلتی ہیں کس طرح پنپتی ہیں، کس طرح فروغ پاتی ہیں۔ بھئی تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر ملاقات ہو جائے، گھر کے پاس ہو، بازار میں ہو، آج کل تو ماشاءاللہ موبائل کا دور بھی ہے، جہاں پر بھی ملاقات ہو تعزیت کے اچھے جملے کہہ دیجئے، خاص طور سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ پہ جمع کرنا، جیسے آج کل بہت سے لوگ قبرستان میں لائن لگا دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ خلاف سنت۔ لائن نہ لگیے، ملاقات ہو کہیں راستے پیرے بازار میں ادھر ادھر جہاں پہ ملاقات ہو جائے آپ تعزیت کے جملے کہہ دیجئے، لیکن قبرستان میں جمع کرنا یا گھر واپس آ کر کے سارے لوگوں کو بالکل جمع کر دیا ایک ہی چٹائی کے اوپر مثال کے طور پر، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ اس سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کو نیاحت میں شمار کرتے تھے، نوحہ خوانی میں شمار کرتے تھے، اور تعزیت کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائی کی تعزیت کرتا ہے مصیبت میں، اللہ سبحانہ و تعالی سبز حلہ قیامت کے دن پہنائے گا اور دوسرے لوگوں پر ایسا آدمی فخر کرتا ہوگا۔ تو تعزیت کرنی چاہیے جہاں مل جائے، جہاں ملاقات ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی ثابت ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا ان للہ ما اخذ، توجہ کر رہے ہیں، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطاک،
اللہ نے لیا اور اللہ نے دیا اسی نے ہے، اس لیے لیا بھی ہے اسی نے. اور آگے وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز ایک مقرر وقت تک ہے. جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کیجئے اور ثواب کی امید رکھیے. یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کے گھر تشریف لے گئے ابو سلمہ کی وفات پر، تو ام سلمہ اور لوگوں کے سامنے یہ دعا کی تھی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند فرما، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، پسماندگان جو پیچھے باقی رہ گئے ہیں اللہ بہتر بدلہ عطا فرما، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے رب العالمین، وافسح لہ فی قبرہ، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، ونور لہ فی، قبر کو منور فرما دے. یہ روایت مسلم کے اندر. بھلا بتائیے اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے میت کے لیے؟ نہیں. تعزیت بھی ہو گئی، میت کے لیے دعا بھی ہو گئی. اس کے بعد آدمی کو چاہیے ان کے گھر کھانا پہنچائے. کیا کرے؟ پہنچانے میں تکلیف ہے، ایک تو پیسہ لگے گا جیب سے اور دوسرے پہنچانے میں بھی تکلیف ہے. تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پلٹ دیا اس کو. اب میت کے گھر والے ہی کھلاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے، آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دفن کرنے کے بعد جو حرکتیں ہمارے سماج و معاشرہ میں کی جاتی ہیں، قبر کو پختہ کرنا، قبر پر کتبہ کر دینا، لکھوا دینا فلاں صاحب کی قبر ہے، تاریخ وفات فلاں اور فلاں، اس کے بعد گنبد بنا دیا یا کچھ اور سیمنٹریٹ بنا دیا یا زیادہ اونچی کر رہے ہیں ایک بالشت سے. اور یہ ساری چیزیں جو آج کی جا رہی ہیں یہ سب شرک کی جڑ ہے، بدعت ہے. اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں اس سے منع کیا گیا. جس کتاب کو اٹھا کے دیکھیے گا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیے گا تو ان کاموں سے منع کیا گیا ہے. چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی حالت کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا، وہ سب بھی ایسی غلط حرکتیں کرتے تھے، تو اس سے پرہیز کرنے کا حکم وارد ہے، جیسا کہ مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھنے سے منع فرمایا، کچھ اوپر بنانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ایک روایت میں وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا. بیٹھنے سے منع کیا گیا اور آج لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے کام خلاف سنت ہیں، بدعت ہیں. حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. کوئی بھی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، عام آدمی ہو، مفتی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کی قبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ نہیں یہ ولی اللہ ان کے لیے الگ کوٹا ہے، ایسا نہیں ہے. ولی اللہ صرف وہ نہیں ہے، ولی اللہ ہزاروں ہوں گے دنیا کے اندر جو ایمان والے یا متقی ہیں، جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو مومن ہے، متقی ہے، سب ولی اللہ ہے. لہٰذا آپ یہ نہ کہیے فلاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ فلاں پہنچی ہوئی سرکار ہے. کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. اگر تقویٰ میں آگے ہے اس کا درجہ آگے بلند ہوگا. دنیا میں تمام لوگوں کے ساتھ معاملہ یکساں کیا جائے گا، اس ناحیے سے کہ دفن کرنے کے بعد یہ سب کام نہیں کیا جائے گا. جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا وہی معاملہ آپ کی امتیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اب آئیے ایک اہم مسئلہ جو آج کے دور میں بڑا الجھا ہوا ہے وہ ہے کہ میت کو مرنے کے بعد کن چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، اس پر لوگوں نے بڑے لیدے مچائے رکھے ہیں. تو یاد رکھیے گا میت کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے دو قسمیں ہیں اس کی. ایک تو جو چیزیں ثابت ہیں، اسلام مکمل ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول آپ کو دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیجئے، جن کاموں سے منع کر دیا اس سے رک جائیے. جو اس زمانے میں دین نہیں وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بدعات و خرافات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس معاملے میں عام طور پر لوگ اختلافات ڈسکس اور اس طرح سے بحث بازیاں کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان تمام اختلافات کا حل یہ ہے کہ جن چیزوں کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں کہ میت کے بعد، مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے وہ کام کیا، آپ کیجئے. جن کاموں کو نہیں کیا اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا میت کو. جو بلا دلیل ہے آپ اس کے لیے جھگڑ رہے ہیں، مار کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. جن چیزوں پہ دلیل موجود ہے کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں.
لہٰذا آدمی کو اکتفا کرنا چاہیے انہی چیزوں پر جس کی دلیل ہے. جس کی دلیل نہیں اس کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. خواہ قیامت تک آپ کرتے رہیے, اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو جو چیزیں ثابت ہیں سب سے پہلے ہم اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں. ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے افضل چیز دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کیجئے میت کے لیے, خواہ آپ کے اپنے میت ہوں یا عام مسلمان ہوں, آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت کے اندر سورہ حشر میں بیان فرمایا, والذین جاءوا من بعدہم, جو لوگ بعد میں آتے ہیں, یقولون, کیا دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان بھائیوں کو بھی جو بحالت ایمان سبقت کر چکے ہیں, بحالت ایمان سبقت کر چکے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 10 سے کہ میت کے لیے دعا سب سے بہتر چیز ہے. اور اس سلسلے میں یہاں پر یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود صاحب قرآن ہیں, دعا بکثرت وارد ہے. جب بھی قبرستان جاتے میت کے لیے دعا کرتے, نمازوں میں میت کے لیے دعا فرماتے, نمازوں کے باہر میت کے لیے دعا فرماتے. یہاں پر بعض بھائیوں کو دھوکہ ہوا, انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ دعا ایصال ثواب کے زمرے میں ہے, ایصال ثواب کے زمرے میں نہیں. دعا شفاعت ہے. کیا ہے؟ شفاعت ہے. آپ اللہ کے لیے سفارش کر رہے ہیں گویا اس بندے کے لیے. ایصال ثواب اور اس میں فرق ہے. ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں, لیکن دعا زندہ مردہ سب کے لیے, زندہ مردہ سب کے لیے ہے. تو یہ ایصال ثواب نہیں ہے دعا, بلکہ کیا ہے, یہ شفاعت کی ایک قسم ہے, دعا کی ایک قسم ہے. دوسری چیز جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جیسا آپ نے کیا, آنکھ بند ہوتے ہی آپ کا ثواب بند ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گئے ہوں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا, لیکن جو عام اعمال ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاث, مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک اس میں سے کیا ہے, صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ آپ کر کے گئے ہیں اس کا ثواب ملے گا. دوسری بات, او علم ينتفع به, کوئی علمی کام کر کے گئے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا آپ کو. ظاہر سی بات ہے کسی کو قرآن یاد کرا دیا, حفظ کرا دیا, قرآن کی تعلیم دے دی, حدیث سکھا دیا, دعائیں یاد کرا دی, اس کا ثواب ملتا رہے گا. کتابیں تالیف کر دی, ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز کیا ہے, کیا ہے, او ولد صالح يدعو له, کوئی نیک بچہ ہے آپ کا, نیک, جس کو آپ نے نیک بنایا اللہ کی توفیق سے, يدعو له, دعا کرے گا تو ثواب ملتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. صدقہ جاریہ میں احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد 10 چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ کی لسٹ میں آتی ہیں. وہ ایک ہے علم سکھانا, دوسرا ہے نیک بچے کی دعا, تیسرا ہے قرآن مجید چھوڑنا, قرآن مجید کسی کو دے دیا پڑھنے کو, چوتھا ہے مسجد بنوا دینا, پانچواں ہے سرائے تعمیر کرنا, مسافر خانہ تعمیر کرنا, چھٹا ہے نہر جاری کرانا, ساتواں ہے کوئی صدقہ جو آپ نے اپنی زندگی میں بحالت صحت کیا ہو, آٹھواں ہے مردہ سنت کو جاری کرنا, نواں ہے جہاد میں مرنا, اور 10واں ہے درخت لگانا یا کھیتی کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ 10 چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کی لسٹ میں ہے, جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ میں تفصیلی روایت موجود ہے. ان میں سے کچھ بھی کریں گے تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جو آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا کرتا رہے گا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نہیں 10 تو صدقہ جاریہ کے لسٹ میں ہے نا, تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کیا کیا بولیے تو ذرا سا بولیے. ایک تو ہم نے کہا دعا, دوسری چیز صدقہ جاریہ, تیسری چیز ہاں نیک اولاد جو دعا کرے, چوتھی چیز کوئی علمی کام کر کے گئے ہوں, پانچویں چیز لے لیجئے قرض کی ادائیگی. قرض کی ادائیگی, اگر آپ پر قرض ہے, کسی پر قرض ہے, اگر وہ دنیا میں ادا نہ کر سکا آپ نے جیتے جی, تو اگر بعد میں وارثین ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ
قرض بھی ادا ہو گیا اور انشاءاللہ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین کشادہ ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ قرض تو آپ ہی کا تھا، لیکن ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا۔ ایک آدمی پر 2 دینار قرض تھا عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ادا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے۔ چوتھی چیز، اگر آپ کا نیک بچہ ہے، نیک اولاد ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جس پر آپ نے محنت کی ہے، درخت لگایا تھا، محنت کی، آپ پاشی کی، نیک بنایا، تو یہ بچے جو کچھ بھی کریں گے، نیت کریں یا نہ کریں، آپ کی طرف سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد مذکر ہو یا مؤنث، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نیت کریں ثواب پہنچانے کی یا نہ کریں، کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ وہ تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی بھی عمل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بِإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، آپ کی اولاد آپ کی کمائی ہے، آپ نے محنت کی۔ جیسے ہم اور آپ پوری امت کے لوگ جو بھی عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملے گا، چونکہ انہوں نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح ہمارے والدین نے ہم پر جو محنت کی ہے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا، نیت کریں یا نہ کریں آپ۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اپنے بچے کو نیک بنائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے نا کہ بچہ نیک ہوگا تو انشاءاللہ دعا کرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ اور اگر شرابی بنا دیا، بچے کو غلط راستہ دکھا دیا آپ نے، تو آپ کو اس کا گناہ بھی ہوگا۔ ہاں، صرف ثواب والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹی وی لا کے لگا دیا، گانا بجانے کرو، خود بھی شریک تھے، بچہ باہر کیوں جائے گا، یہیں بیٹھ کے دیکھے گا، کہتے ہیں نا لوگ، تو یاد رکھیے گا جیسے بچہ کرنے پر ثواب ملتا ہے تو بچہ برائی کرے گا، راستہ آپ ہی نے دکھا دیا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ہوتا رہے گا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے ان چیزوں میں ذرا سا احتیاط سے کام لیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، وہ روایت بہت معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رب یہ کہاں سے درجہ بلند ہوا، ابھی تو ہم لوور گریڈ میں تھے، اپر گریڈ میں کہاں چلے گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے فلاں بچے نے تمہاری دعائے مغفرت کی ہے، تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کے ثواب کی بنا پر درجہ آپ کا کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ بچہ دعا کرے یا صدقہ کرے، جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو 5 چیزیں ہو گئی نا، چھٹی چیز ہو گئی۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ نیابت اگر رشتہ دار کر رہے ہیں نیابت، تو نیابت کا بھی ثواب ملتا ہے، نیابت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ نیابت ہے کیا؟ میت کی طرف سے کوئی بھی شخص نائب بن کر، قائم مقام ہو کر اگر وہ کام کر دے، جیسے ایک آدمی بیمار پڑ گیا، لاچار ہے، کمزور ہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ حج کرنے نہ جاؤ۔ کیسے حج کرو گے؟ بہت بوڑھے ہوگا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، آپ کی طرف سے میں کر دیتا ہوں۔ یہ نیابت، یہ کیا ہے؟ اور اسی لیے جب آپ جاتے ہیں ایسے لوگوں کا حج عمرہ کرنے، تو آپ اپنی طرف سے نیت کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے کرتے ہیں؟ کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ ان کی طرف سے کرتے ہیں نا۔ تو ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ لبیک عمرہ عن الوالد۔ دیکھیے، چونکہ والد بیچارے بوڑھے ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے ان کا نام لیا ہے، لبیک عمرہ عن الوالد، تو اسی لیے یہ نیابت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نیابت ہے۔ نیابت میں اور ایصال ثواب میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ نیابت میں بندہ اس کی طرف سے نیابت کر رہا ہوتا ہے، قائم مقام ہو کر کرتا ہے وہ کام، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ گفٹ ہے۔ جیسے کسی نے کوئی عمل کیا، کہا اللہ اس کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دیجیے، یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، جس کو اہدا کہا جاتا ہے، ہدیہ سے بنائے۔ تو نیابت تو ثابت ہے، لیکن اہدا ثابت، ایصال ثواب ثابت نہیں ہے۔ نیابت میں 2 عمل کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک آتا ہے روزہ، اگر اس پر کوئی باقی رہ گیا ہو، حالانکہ روزہ جسمانی عبادت ہے، لیکن روزہ باقی ہے تو اولاد یا جو سرپرست ہے وہ روزہ رکھ دے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، کوئی آدمی مر گیا اور اس پر روزہ ہے، صام عنہ ولیہ، اس کا ذمہ دار، اس کا سرپرست روزہ رکھ دے، کام چل جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو
تو یہ روزے کی دلیل مل گئی. جو روزہ باقی ہے، جو روزہ باقی ہے اور فرضی روزہ، نفلی روزہ اس کی طرف سے رکھنا یا روزہ رکھ کر کے ثواب پہنچانا، کوئی دلیل موجود قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے. تو نیابت میں یہ چیز ثابت ہے. اور دوسری چیز، اگر حج باقی ہے، اس پر حج نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ اگر آدمی حج کر دے ان کی طرف سے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو مل جائے گا. تو روزہ جو فرضی روزہ باقی رہ گیا اور حج، ان دونوں کا ثواب پہنچ جائے گا. عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری کے اندر ہے، ایک عورت آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، میری ماں نے نذر مانا ہوا تھا، منت مانا ہوا تھا کہ حج کرے گی، لیکن حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، ٹھیک ہے اس کی طرف سے حج کرنا، اس کی طرف سے حج کرنا ہے. ایک اور روایت ابن عباس کی نسائی کے اندر ہے، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے والد کے بارے میں کہتی ہیں کہ مر گئے، حج نہیں کیا انہوں نے. تو آپ نے فرمایا حجی عن ابیک، والد کے طرف سے حج کر لینا. اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اگر حج کرنا ہو میت کی طرف سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو. کیا شرط ہے؟ اگر میت کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا حج پہلے کر لیا ہو، اور اگر آپ نے اپنا حج پہلے نہیں کیا، خواہ آپ نیت کریں گے اس کی طرف سے لیکن حج ہوگا آپ ہی کا، اس کا نہیں ہوگا. ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرما کون ہے جی؟ کہا کہ بھائی ہے یا فلاں رشتہ دار ہے. کہا تو نے اپنا پہلے حج کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کر، پھر شبرما کی طرف سے حج کر. اس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے حج بدل کرنے والا پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو. تو یہ ہے نیابت میں دو عمل، اور ہم نے بتا دیا کہ نیابت اور اہدا میں فرق ہے. نیابت اس کے قائم مقام ہو کر کرنا ہے تو دو عمل اس سے ثابت ہوتا ہے. باقی جتنے بھی جسمانی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں جسمانی ہیں، جیسے روزہ ہے، عام روزہ، نماز ہے، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا نہیں، دعا کی دلیل تو مل گئی پہلے، تلاوت قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے. اور ہمارے یہاں کا سارا جھگڑا یہی ہے، ہمارے یہاں کا سارا جھگڑا یہی ہے. کہتے ہیں قرآن خوانی کیوں نہیں ہوگی؟ اتنے زمانے سے لوگ کرتے آ رہے، کیا سب جاہل تھے؟ باپ داداؤں نے کیا، کیا وہ گمراہ تھے؟ سبحان اللہ. قرآن و سنت کے مقابلے میں آپ کبھی بھی ایسی بات نہ کیجیے. ثواب عطا کرنے والا اللہ ہے، آپ نہیں ہیں. اگر آپ ہوتے تو ٹھیک عطا کر دیے ہوتے، لیکن جو چیز، جو قانون اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں وہ اس بنا پر دیے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. جب اللہ کی طرف سے قوانین ہیں تو آپ اپنا قانون نہ چلائیے. ہم نے بھی کیا ہے، بطور حافظ ہونے کے پورے گھر گھر جا کر کے پڑھا کرتے تھے قرآن خوانی. سمجھ رہے ہیں؟ بہت کیا ہم نے، اللہ گواہ ہے، بہت کیا ہے. لیکن وہ موقع آیا کہ ہم نے جب مطالعہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا. حالانکہ اس میں فائدہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ بڑے فائدے ہوتے تھے. اللہ اکبر. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ نہ دیکھیے گھر میں کیا ہے، سماج میں کیا ہے، دین کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے. آپ اگر کہیے گا اتنے سال سے ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ ہاں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں اگر انہوں نے اپنی اولاد کی طرف سے کیا ہوتا، اگر ان کی اولاد نے اپنی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے کیا ہوتا، اس پہ دلیل ہوتی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کے کرنے میں کون سی بھلائی ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن پڑھنا غلط ہے. قرآن پڑھنے کو کس نے غلط کہا؟ قرآن کا استعمال غلط کیا آپ نے. لہذا آدمی کو چاہیے قرآن خوانی، تیجا، فاتحہ، تعلم اور شبرات اور یہ اور وہ جو کر رہے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی بھلائی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جو چیز ثابت نہیں اس کے پیچھے مار کرنے کو تیار ہیں. جو چیز ثابت ہے، جیسے ہم نے دلائل سے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب بھلا بتائیے کہ شیطان جو ہے اعمال کو کیسے مزین کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں کیسے داخل کرتا ہے، ذرا اس پر غور کر لیجیے. آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی میں تیجا، فاتحہ، تعلم، ختم کی رسم اور قرآن خوانی کیا ہے؟ جبکہ آپ کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو گئی، کیا گیا؟ آپ کا کیا گیا؟
ابو بکر کا کیا گیا، عمر فاروق کا کیا گیا، عثمان کا کیا گیا، علی کا کیا گیا، صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی کیا گیا ہو؟ تابعین کا کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ ائمہ اربعہ کا لوگوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ تاریخ بالکل خاموش۔ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ ہمارے نبی نے نہیں دیا وہ کام یہ لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ جو کام کیا دلائل موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھیے اور کیجئے۔ جو کام نہیں کیا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو پیسہ ضائع ہوتا ہے، دوسرے وقت ضائع ہوتا ہے، اور تیسرے مخالفت کر کے ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل بدعت کے لسٹ میں چلے جاتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب میرے والد کی وفات ہوئی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تجہیز و تکفین کے مسائل پر بحث کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ بھائی قرآن خوانی کب ہوگی، چونکہ ایک زمانے سے ہم لوگ کرتے چلے آئے، کبھی چھوڑا نہیں کسی نے۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے دیکھنے میں قرآن خوانی کتنا اچھا لفظ ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن مسئلہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، آپ سال کے 360 دن پڑھیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ عمل وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کب سے پہلے یہ بتائیے کہ قرآن خوانی اسلام میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ناراض ہوئے، ظاہر سی بات، انا وجدنا آباءنا علی امہ، باپ داداؤں کو پایا ہے، ہم اس کے نقش قدم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایک زمانے سے چلا رہا آج غلط ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایک زمانے سے چلا ہے آج غلط ہو گیا۔ بھائی تو زمانے سے چلا آنا یہ تو ہر قوم کے اندر ہے، پھر آپ اپنی بات کیوں لاتے ہیں؟ جس کو آپ غلط کہتے ہیں وہ بھی ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جو بھی کام کر رہے ہیں ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو ہے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تعامل، یہ لا کر دکھا دیجیے۔ بہت دیر بحث ہوئی، کچھ قیل قال بھی ہونے لگا، آوازیں بھی کچھ بلند ہو گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی توفیق دیکھیے، جب تک آپ بدعات کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے وہ چیز ختم ہونے کو نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق دیکھیے، چونکہ قبرستان میں ہی اعلان کیا جاتا ہے نا کہ فلانی مسجد میں فلانے وقت میں فلاں کی قرآن خوانی ہوگی، اعلان ہوتا ہے نا۔ تو اعلان جب نہیں ہوا، دیکھیے فائدہ ہوا نا۔ اگر میں کہا دیتا چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، کون جھگڑا مول لینے جائے، کون تکرار کرنے جائے، تو کیا ہوتا؟ یہ چیز مستمر ہو جاتی ہے، برابر جاری رہتی ہے۔ لوگ کیا کہتے کہ دیکھو فلانے بھی تو مولانا ہے، انہوں نے کام کیوں کروایا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ کی توفیق سے دیکھیے اعلان نہیں ہوا، ماشاءاللہ قرآن خوانی بھی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنے والدین سے محبت نہیں تھی۔ لوگ کیا کہہ بیٹھتے ہیں؟ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، والدین سے محبت۔ بھائی آپ کہیے 99 ادھر خرچ ہو رہا، ہم 105 ایسے کام میں خرچ کریں گے جو ثابت ہے، جس کا ثواب ہمیں کچھ پہنچے۔ دیکھیے بعد میں میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے فلانے رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، اچھا کیا آپ نے نہیں کیا۔ دیکھیے بھائی جب آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو کون اس کے خلاف آواز بلند کرے گا، یہ بتائیے مجھے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ اب کیسا ماحول ہو گیا کہ بہت سے لوگ اب نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک رسم و رواج چلا آ رہا تھا، اس کو تو بند ہی ہونا تھا جو قرآن اسلام کے خلاف ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، اللہ کی توفیق سے اگر آپ اہل ایمان ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، آپ کا کام ہے آواز اٹھانا، لوگ مانیں نہ مانیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو اپنا جواب دینا ہوگا اللہ کے پاس، لیکن آپ بری ذمت ہو گئے، اللہ آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا اس کے بعد میں۔ لہذا تیجا فاتحہ چال، دیکھیں نا مرنے کے بعد لوگ جھٹ جھٹ پہنچتے ہیں، آپ پہنچنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو کہتے ہیں الفاتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الفاتحہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی دین آپ زیادہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی اور صحابہ زیادہ جانتے تھے؟ اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو یہ بات 100% غلط۔ جن پر شریعت مکمل ہوئی ہے اس نبی نے تو ہمیں ایسا نہیں سکھایا، بلکہ گئے تعزیت کرنے کے لیے دعا کی، جیسا کہ ہم نے آپ کو دعا سنا دیا، لیکن الفاتحہ کر کے دعا شروع کر دینا ہاتھ اٹھا کر، یہ رسم و رواج ثابت نہیں۔ آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے، کام وہ کیجئے جس پر دلیل موجود ہو، جس پر دلیل موجود نہ ہو قیل قال وغیرہ کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، تیجا فاتحہ چہلم ختم برسی شبراتی فلاں ڈکا جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، علماء احناف نے اپنی فقہ کی کتابوں میں بھی اس سے منع کیا ہوا ہے۔ لوگ قبول نہیں کرتے حق کو، کیوں؟
اس لیے کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد نے کیا، فلاں عالم کیا غلط کہیں گے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ پیغمبر اسلام کا ہے۔ انہوں نے شریعت کو جہاں تک پہنچایا، جتنا پہنچایا ہے، آپ اتنے ہی سنیے، اتنے ہی مان لیجیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہو کہ کہاں پر منع کیا گیا ہے تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ قل اور فاتحہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پڑھا ہے کہ تیجا فاتحہ چہلم وغیرہ ثابت ہے؟ خواہ کتب فقہ کے اندر نہیں پڑھا ہوگا۔ آئیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ جو بدترین بدعتیں ہم میں جاری ہیں ان میں ماتم کی فضول خرچی اور تیجا اور 40ویں اور ششماہی اور فاتحہ اور برسی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خیر القرون میں ان تمام بدعتوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ خیر القرون میں ان تمام بدعات کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ صرف 3 روز تک میت کے وارثوں کی تعزیت کی جاتی تھی، تسکین و تسلی اور کے الفاظ کہے جاتے تھے، تو آدمی کو چاہیے اس کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے امام سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ بہت سے فقہاء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو میت والے کھانا کھلاتے ہیں، اہل میت کھانا کھلاتے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے تھا ان کے گھر کھانا بیچنا، اور یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حنفی عالم امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں یکرہ اتخاذ الضیافہ من اہل المیت، میت کے گھر والے جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، یہ چیز مکروہ ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ مکروہ ہے، چونکہ یہ خوشی کے موقع پہ کھلایا جاتا ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ فتاویٰ کے اندر فاتحہ مروجہ کی نسبت لکھتے ہیں، اس کی اصل شرح میں ثابت نہیں ہے، اور سوائے ہند و پاک وغیرہ کے کسی اقلیم میں یہ مروج نہیں ہے۔ اسی طرح فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن اور 1 ہفتے کے بعد جو کھانا میت کے گھر والے کھلاتے ہیں، یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے حوالے ہیں حنفی مذہب کے بھی، جنہوں نے کتب فقہ حنفیہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ سب کھانے جو کھلائے جا رہے ہیں یہ میت سے ثابت، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بتا کر اپنی بات میں ختم کر دوں مختصر انداز میں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ جب قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی دعائیں انہوں نے یاد کر رکھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قبرستان کی زیارت کا مختصر سا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جب قبرستان میں داخل ہوئیے تو آپ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجیے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ کبھی قبرستان نہیں گئے آپ لوگ؟ ہاں گئے ہیں؟ سلام بھی دیتے ہیں، تو سلام کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں ہیں، ذرا 1-2 جملہ اور یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ایک روایت میں ہے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، یہ عافیت، مغفرت، سلامتی کی دعا ہے، تو آدمی کو چاہیے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے۔ سنت سے ثابت ہے، پڑھ لیجیے۔ اور ماشاءاللہ یہاں کے قبرستان میں تو بورڈ پر لکھا ہوتا ہے، سامنے قبرستان ہے، جا کر دیکھ لیجیے۔ جائیے میت کے لیے دعا کر دیجیے، میت کے لیے دعا کا طریقہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کی تعریف کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، اور میت کے لیے دعا کر دیجیے، اے اللہ ان کو معاف فرما، مغفرت فرما، رحم فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں ان کے فائدے کے لیے دعا کر دیجیے۔ بس ربنا تقبل منا، واپس آ جائیے، یہ ثابت ہے۔ لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی باتیں بھی رائج کرنی شروع کر دی، گویا کہ شارع حکیم کے مقابلے میں خود کو لے آتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔
اب شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہم المفلحون تک پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد شہد اللہ انہ، چونکہ پڑھا کرتے تھے ہم لوگ بھی ایک زمانے میں، سب یاد ہے ابھی بھی۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے، اس کے بعد گزرتے ہوئے چاروں قل پڑھیں گے، فلق اور ناس کو لیتے ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھیں گے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ سب پڑھ کر کے اس کے بعد ثواب پہنچانا شروع کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے گزرتے ہوئے 1,24,000 انبیاء کرام سے گزرتے ہوئے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام، کچھ کے نام لیں گے۔ وقفہ لمبا ہوگا تبھی نہ کچھ ملے گا، شارٹ میں اگر آپ نے ایک تار سیت لگا دیا تو کون پیسہ دے گا آپ کو؟ پورا کرتے ہوئے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا 15 منٹ سے کم کی نہیں ہوگی کہ بہت سے لوگ ہاتھ نیچے کر لیں گے آمین آمین کہتے ہوئے۔ سبحان اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ پیغمبر اسلام نے کیا یہی طریقہ دیا ہے آپ کو؟ نہیں، سوچئے، بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا، اگر کہہ دیجئے مختصر انداز میں یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے ہو گیا، شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے ان کو صحیح سے نہیں پتہ ہے، کیا کہتے ہیں ان کو صحیح سے نہیں پتہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بدعتوں نے سنت کا چہرہ کیسے بدل کر کے رکھ دیا ہے، یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ اولڈ از گولڈ، آپ اپنا کتنا اچھا طریقہ لے آئیے گا وہ بہتر نہیں ہوگا، وہ طریقہ بہتر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر، اور جو چیزیں سنت ہیں، سنت سے ثابت ہیں، اصال ثواب کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔